سوئی گیس صارفین ہوشیار خبردار، ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے ان کے فرشتوں کو بھی ابھی اس کی خبر نہیں ہے۔ کچن میں چولہا جلانے سے پہلے ایک دفعہ ہماری یہ ویڈیو ضرور دیکھ لیجئے گا۔ آپ کچن میں جا کر اپنا چولہا نہیں جلائیں گے، آپ اپنا خون پسینہ، اپنی خواہشات، پتہ نہیں کیا کچھ آپ اس کو جلائیں گے جناب، کہ جو کچھ گورنمنٹ گیس کی قیمتوں میں کرنے والی ہے۔ میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں مارگلا نیوز۔ امید ہے آپ بخیر ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ دوستوں اور ساتھیوں، آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ چند ماہ سے گیس کے بلوں نے عوام کا جو حال کیا ہے، میرے سمیت آپ سب کا، وہ ہم جانتے ہیں کہ کس طرح پچھلے چند ماہ میں کہ جو کم سے کم افراد کا گھرانہ تھا، اس کا بل بھی جو ہے وہ ہزاروں میں رہا ہے۔ ایک تو سردی کا موسم تھا، چلو کوئی گھروں میں ہیٹر جل رہا ہوگا یا گیزر جل رہا ہوگا، تو اس کے بعد جو چھوٹے گھر تھے، دو تین چار پانچ افراد کے جو چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، ان کا بل بھی کئی ہزار روپے جو ہے وہ آ رہا تھا، اور لوگ بل جو لے کے وہ روتے پھر رہے تھے سوئی گیس کے دفاتر میں۔ تو دوستوں اور ساتھیوں، اب جو ہے گورنمنٹ کیا کرنے جا رہی ہے؟ اب گورنمنٹ نے جو ہے وہ اس پہ رعایت جو تھی، یہ جو بل آ رہے تھے جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا ہے، یہ رعایت کے بعد بل آ رہے تھے۔ اس میں دو چیزیں کی، گورنمنٹ سبسڈائز کر رہی تھی، اور گورنمنٹ نے جس طرح بجلی کے سلیب بنے ہوتے ہیں، 1 سے 50 یونٹ تک اتنا ریٹ ہے، جو ہے 50 سے 100 تک، پھر 100 سے 200 تک، جس طرح یونٹ بڑھتے جاتے ہیں اسی طرح ریٹ بڑھتا جاتا ہے۔ تو گیس کا بھی وہی حساب تھا کہ MBTU جو اس کا ایک بنیادی یونٹ ہوتا ہے، کہ اس سے لے کر 50 تک وہ جو کم سے کم ریٹ تھا، کہ وہ جو چھوٹا صارف ہے، جو غریب آدمی ہے، جو میرے جیسا آدمی ہے، وہ اس کو کم بل لائے۔ پھر اس کے بعد جیسے ہی وہ سلیب آگے جاتا تھا، یونٹ بڑھتے تھے، تو اس کا ریٹ پر یونٹ بڑھ جاتا تھا۔ اب بس موجودہ گورنمنٹ جو ہے وہ اب ریٹ کے جو گیس کے جو ریٹ ہے ان کا سلیب ختم کرنے جا رہی ہے۔ اور ایک تو ریٹ پہلے پر یونٹ ریٹ پہلے ہی اتنا بڑھ چکا ہے کہ جناب وہ عام آدمی کی قوت برداشت سے، اس کی سمجھ سے بالا تر ہو چکا ہے۔ بے شمار لوگ جو ہے وہ گیس کو بند کر چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یار ہم لکڑی جلا لیں، یا ہم کہیں LPG پہ چلے جائیں، یا کوئی اس طرح کا کوئی اور سورس جو ہے وہ ڈھونڈ لے کسی طرح، کیونکہ گیس کے بل جو ہے یہ واقعی عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو چکے ہیں۔ تو اب گورنمنٹ جو ہے نیا گیس بم جو ہے یہ واقعی بم بیگ جو وہ چلانے جا رہی ہے جناب۔ وہ بم کیا بنے گا کہ ایک اگر انہوں نے یکساں ریٹ کر دیا اب اگر آپ نے گیس کا، ہم نے جو ابھی تجزیہ کیا، ہم نے جو آثار دیکھے ہیں، ابھی تحقیق کی ہے کہ اس کے مطابق کہ اگر آپ نے 1 یونٹ آپ نے کنزیوم کیا ہے گیس کا، صرف 1 یونٹ، اس پہ جو فکس چارجز ہوں گے اور جو ٹیکسز ہوں گے وہ ڈال کے اس صارف کا بل 4500 روپے تقریباً آئے گا۔ آپ نے گیس کا 1 یونٹ استعمال کیا ہے، فکس چارجز ہیں اور ٹیکسز ہیں جناب، اور آپ خود اس کا کیلکولیٹ کر لیں، اس کو کوئی لمبا حساب نہیں ہے کہ اگر آپ نے 150 یونٹ استعمال کر لیا تو آپ کا بل کہاں پہ ہوگا جناب۔ اب آپ خود سوچ لیں کہ کچن میں جانا ہے، جب آپ نے سوئی گیس کا چولہا آن کرنا ہے تو اس نے جو ہے وہ صرف گیس نہیں جلانی، جیسے میں نے پہلے کہا، اس نے آپ کا خون بھی جلانا ہے، پسینہ بھی جلانا ہے، آپ کی خواہشات بھی جلانی ہے، آپ کی ضروریات بھی جلانی ہے جناب۔ اور گورنمنٹ کو اس سے، وفاق کو اس سے کیا لگے کہ میری آپ کی جو ہے آپ کا خون پسینہ جل رہا ہے، میری آپ کی خواہشات، ضروریات جل رہی ہیں، ضروریات زندگی پوری نہیں ہو رہی، تو گیس کے بل جو ہے اب اس نہج پر آ جائیں گے، اس سطح پر آ جائیں گے کہ لوگ جو ہے وہ گیس کے میٹر اکھاڑ کے پھینکنے پر مجبور ہو جائیں گے جناب۔ اچھا، دوسرا اب ستم اس میں کیا ہے؟ دوسرا ستم اس میں یہ ہے کہ پہلے جو گھریلو صارفین تھے ان کے لیے جو یونٹ کا ریٹ تھا وہ کم رکھا ہوا تھا، کہ گھریلو صارفین ہیں، ہم نے تو ظاہر ہے، میں نے اور آپ نے، ہم جیسے کروڑوں لوگ جو ہیں انہوں نے گیس استعمال کرنی ہے صرف کھانا بنانے کے لیے جناب، یا سردیاں 2 مہینے آ جاتی ہیں تو آپ گیزر تھوڑا بہت چلا لیں گے، یا کوئی چھوٹا موٹا ہیٹر آپ جلا لیں گے، وہ بھی اگر گیس مل جائے گی تو۔ اب انہوں نے، سرکار نے کیا کیا ہے، اب انہوں نے جو عام صارف کا جو ریٹ تھا وہی ریٹ کمرشل صارف سے بھی استعمال وہی چارج کرنا ہے، وہی انڈسٹریل صارف جو ہے اس سے چارج کرنا ہے، اور وہی جو ایکسپورٹ اورینٹڈ جو صنعتیں ہیں ہماری ان سے بھی وہی چارج کرنا ہے۔ یعنی کمرشل صارف، صنعتی صارف اور ایکسپورٹ بیسڈ جو ہے صنعتیں، وہ بھی وہی ریٹ دیں گی جو میں اور آپ گھر میں گیس چلانے کا یونٹ فی یونٹ جو ریٹ دیں گے،
تو یہ اب کتنا بڑا ظلم ہے کہ میں نے آپ نے گھر میں جو چولہا جلا کے اس سے کوئی پروفٹ نہیں کمانا، گیس سے کوئی چیز بنا کے یا اس کو استعمال کر کے، آپ نے جو زندگی کا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے کھانا بنانا ہے وہ ہم نے صرف بنانا ہے جناب۔ تو اب سرکار جو ہے یا تو آلٹرنیٹ اس کا کرے کوئی، وہ اس کے پاس ہے نہیں۔ آج آپ کو پتہ ہے، ایک اور سریرا میں بات بتاتا جاؤں آپ کو کہ امریکہ بہادر نے جو ہم سے گیس پائپ لائن کا ہمارا ایران کے ساتھ ایگریمنٹ ہے، اور جو کوشش ہو رہی تھی کہ کسی طرح ایران کے ساتھ جو گیس پائپ لائن جو ہے نا وہ ہماری مکمل ہو جائے، تو آج امریکہ بہادر نے اس پر بھی رد عمل دے دیا ہے۔ وہ خاموشی تھی وہاں کئی دنوں سے، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم ہر ایک کو متنبہ کر رہے ہیں جناب کہ پاکستان یا اس کے علاوہ کوئی اور، خاص کر یہ پاکستان کے لیے تھا کہ اگر وہ گیس پائپ لائن کا معاہدہ ہوا تو امریکی پابندیاں لگ سکتی ہیں جناب۔ اب تھوڑی سی امید تھی کہ شاید اگر وہ گیس آ جائے ایران سے وہ بہت سستی ہوگی تو اس سے مسئلہ ہماری توانائی کا جو بحران ہے اس سے کسی طرح یہ حل ہو جائے، لیکن کیا ہم میں بطور قوم اور ہماری حکومتوں میں اتنا دم خم ہے یا ہمارے معاشی معاملات جو ہیں وہ اتنے جو ہے وہ اسٹیبل ہیں کہ ہم امریکہ کی مخالفت کے جو ہے وہ اگینسٹ جا کر ایران سے گیس درآمد کر سکیں؟ مجھے نہیں لگتا کہ یہ بات پایا تکمیل تک پہنچے گی۔ یہ میں آپ کو ایک اور واقعہ بتاتا جاتا ہوں، اب ٹائم کم ہے، کہ 2002 میں میں نے ایک صاحب ملک خدا بخش صاحب تھے جنرل مشرف کے دور میں، اس وقت ان کا انٹرویو کیا تھا، وہ میرے پاس ریکارڈ میں موجود ہے، کہ جب ان سے میں نے پوچھا کہ کیا جو گیس پائپ لائن ہے یہ بن جائے گی، تو انہوں نے کہا کہ یار آپ نے بس لکھنا نہیں ہے کھل کے، لیکن مجھے نہیں لگتا، وہ اس کمیٹی کا ممبر تھے جو ایران کے ساتھ معاملہ طے کر رہی تھی، چیزیں طے کر رہی تھی نا، تو انہوں نے کہا مجھے نہیں لگتا، یہ میری ذاتی رائے ہے کمیٹی سے ہٹ کے، کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ گیس پائپ لائن کبھی جو ہے نا وہ توڑ چڑھے گی جناب۔ تو آج 2024-22 سال بعد ان کی بات تقریباً سچ ہو گئی ہے کہ جناب 22 سال گزر گئے اس عرصے کو کہ جناب وہ پائپ لائن جہاں ہے وہاں ہی موجود ہے، ایران اپنے حصے کی مکمل کر چکا ہے، ہم نے کام ہی شروع نہیں کیا۔ تو دوستوں اور ساتھیوں، انتہائی گمبھیر صورتحال پیدا ہونے جا رہی ہے گیس کے بلوں کے حوالے سے، گیس بم کے حوالے سے، اسی طرح آنے والے وقت میں بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے بھی یہی کچھ ہونے والا ہے۔ اب میرا اور آپ کا کیا بنے گا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ جن کے ہاتھ میں اختیار ہے یا جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے انہیں شاید ہماری پرواہ نہیں ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے شہزاد چودھری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔